الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والعاقبۃ للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، آج انشاءاللہ ہمارا الآخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 9 ہے ہمارا پروگرام، اور اس میں ہم علامات قیامت پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی علامات کا ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ تو تم اس کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے اس پر جو فانی ہونے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے اس پر اس کو ترجیح دو جو باقی رہے گی۔ تو حضرات، ہم جو یہ آخرت کا سلسلہ پڑھ رہے ہیں، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک اور حدیث سناؤں گا، اور بے شمار اس بارے میں حدیثیں ہیں۔ تو جو ہم آخرت کا سلسلہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری نیت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کریم کے بے شمار ارشادات کی روشنی میں ہم آخرت سے کہیں غافل نہ ہو جائے۔ اصل ہمارا ایم شروع سے یہی ہے انشاءاللہ۔ تو علامت نمبر 20 پڑھتے ہیں، 19 میرا خیال ہے ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، نمبر 19 تک، اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں ہے، اور بخاری اور مسلم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اول ذکر 2 کتابوں میں اس کی تفاصیل ملتی ہیں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور زمانے قریب ہو جائیں گے، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج کی کثرت ہوگی۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے، حرج کیا چیز ہے، فرمایا وہ قتل ہے، قتل۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ قیامت کی گھڑی سے پہلے حرج ہوگا۔ پوچھا گیا حرج کیا ہے، فرمایا الکذب والقتل، جھوٹ کثرت سے ہوگا اور قتل بہت ہوگا، یا دھوکے سے قتل کرنا، دونوں مراد ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ ہوگا جتنا اب ہم کرتے ہیں، ہم تو ابھی بھی قتل کرتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں کہ یا رسول اللہ، ہاں ہم تو اب بھی ایک سال میں اتنے اور اتنے مشرکین کو قتل کرتے ہیں۔ مشرکین کو تو ہر سال ہم قتل کرتے ہیں، کیونکہ جہاد جاری و ساری تھا، ابھی جہاد حرام ہونے کا فتویٰ نہیں آیا تھا جیسے اب آ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ تمہارا کافروں کو قتل کرنا نہیں، بلکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اور اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اور اپنے چچا کو اور اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرے گا۔ تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، کیا ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ مطلب ایسی شدید حماقت کیسے کریں گے ہم؟ فرمایا نہیں، بے شک چھن جائیں گی عقلیں اس زمانے کے لوگوں کی، بے شک چھن جائیں گی عقلیں اس زمانے کے لوگوں کی، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی سمجھے گا کہ وہ کسی دلیل پر ہے، مگر وہ کسی دلیل پر نہیں ہوگا۔ یعنی وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو جسٹیفائی کرے گا، وہ کہے گا میں اس لیے مار رہا ہوں، اس لیے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ہوا ہے، جو ابھی بہانے لگائے، حقیقتاً وہ کسی بہانے پر نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ، جو قرآن کے مشہور مفسر ہیں، ان کی تفسیر جامع احکام القرآن 7ویں یا 8ویں صدی کی تفسیر ہے، اور یہ امہات التفاسیر میں سے سمجھی جاتی ہے، 7 یا 8 بڑی تفاسیر ہیں، ان میں سے سمجھی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ اس حدیث میں جس قتال کا ذکر ہے وہ جہالت کے ساتھ دنیا کی طلب میں ہوگا، علی جہل حدیث وہ لکھتے ہیں، یا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں۔ بس یہ وہی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا اس حدیث میں کہ القاتل والمقتول فی النار، کہ قاتل بھی جہنم میں ہوگا اور مقتول بھی جہنم میں ہوگا۔ اور امام نووی جو ریاض الصالحین کے مؤلف ہیں، مشہور ترین حدیث کی ایک کلیکشن ہے یہ، رحمہ اللہ، فرماتے ہیں ان کا قتال
عصبیت پر یا ایسی ہی کسی اور شے پر ہوگا۔ تو یاد رکھیے، جو بھی قتال فی سبیل اللہ خالصتاً نہ ہو، وہ اس کا مومن سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ قتال کی اجازت صرف دین کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دی گئی ہے، یا اگر کفار سے یا حملہ آور سے یا باغی گروہ سے دفاع کے لیے دی گئی ہے۔ کہ یہ قتال کی صورتیں جو حلال اور جائز صورتیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا وقت نہ آئے، ایسا دن نہ آئے کہ قاتل نہیں جانتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول نہیں جانتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ پوچھا ایسا کس طرح ہوگا؟ فرمایا الحرج، وہی لفظ استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آگے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں ہوں گے۔ تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صورت جو اب اس زمانے میں ہے وہ یہ ہے کہ کرائے کے قاتل دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ اس کو پیسے دیں، بھئی اتنے پیسے لیں اور ایک بندہ قتل کرنا ہے، جا کے قتل کر آئے گا۔ اب اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھئی کیوں کر رہا ہوں میں اس کو قتل، بیسک وجہ یہ ہے کہ بھئی اس کو پیسے دیے گئے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے ہمارے زمانے میں آج کہ آپ کسی بے روزگار یا غریب یا سیدھے سادے کسی بندے کو کہیں بھئی یار یہ مجھ سے لو، یہ 100 روپے لو، 500 روپے لو، 200 روپے لو، یہ بریف کیس فلاں مسجد میں فلاں صاحب کو دے آؤ۔ جب وہاں پہنچے گا مسجد میں یا کسی بازار میں، جہاں بھی، پیچھے سے آپ ریموٹ کنٹرول دھماکہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب بے شمار لوگ اڑ گئے، اس غریب کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں کئی بعض خطوں میں پچھلے 25-30 سال سے جو لسانی اور عصبیت کی بنیاد پر تنظیمیں قائم ہیں یا جرائم پیشہ تنظیمیں قائم ہیں، بے شمار قتل کرتی ہیں، ہے نا؟ اور یہ بھی ہوا انہوں نے بے شمار قتل کیے، پھر حکومت نے ان کے خلاف اتنا ہی ظلم پر مبنی آپریشن کیا، ہے نا؟ ہم کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے بھی ہزاروں سینکڑوں قتل کیے، پھر وہ دوبارہ اٹھ کے آ گئیں۔ تو انصاف کے بغیر تو جو کام ہوگا اس کا کبھی نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے، مسلمان صرف قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جاہلیت کے دور میں جس سے صحابہ واقف تھے کہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ انتقام کا ایک سلسلہ تھا جو سب جانتے تھے، کبھی انتقام کے لیے قتل کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یا چلو مال لوٹنے کے لیے عرب کرتے تھے، مگر یہ بات کہ نہ قاتل کو پتہ ہے نہ مقتول کو پتہ ہے، یہ بہت عجیب بات تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 1967-66 کی دہائی میں، ایک زمانے میں مشہور باکسر محمد علی جو مرحوم کو کہا گیا کہ ویتنام میں جاؤ اور جا کے امریکن فوج کی طرف سے لڑو، تو محمد علی نے یہی کہا تھا کہ مسلمان فی سبیل اللہ کے سوا کوئی قتال نہیں کرتا، میں امریکن فوج میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے، میں فوج میں بھرتی نہیں ہوں گا۔ اسی وجہ سے ان کو 3 سال جیل کی سزا بھی سنائی گئی اور ان کا ٹائٹل بھی چھین لیا اور جو بھی ہوا، لیکن یہ بات درست ہے کہ قتال صرف فی سبیل اللہ ہوتا ہے مسلمان کا۔ نمبر 21 یتقارب الزمان، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ علماء نے اس کا مفہوم لکھا ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی جو میں نے آپ کو عرض کی، وقت جلدی جلدی گزرے گا۔ یہ ایک اور روایت ہے بخاری کی کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائے گا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے عمل کم ہو جائے گا، خصوصاً یعنی نیک عمل۔ بخیلی آ جائے گی، یعنی لوگ بخیل ہو جائیں گے بہت زیادہ، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ اور ترمذی اور ابن حبان نے نقل کیا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت قریب قریب ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے، اور ہفتہ دن کے، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ کھجور کی خشک ٹہنی کے پتوں کی طرح جیسے وہ تیزی سے جل جاتے ہیں ویسے گزرے گا، یعنی چند سیکنڈوں میں وہ جل جاتی ہے، تو گھنٹہ ایسے گزرے، سیکنڈز اور منٹس میں گزر جائے گا۔ تو اس کا مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ زمین کی روٹیشن تو وہی 24 گھنٹے کی چل رہی ہے، اور وہ سال 365 دن کا ہی چل رہا ہے، پچھلے کئی لاکھ سال سے یہی ہے زمین کی روٹیشن، لیکن اس میں برکت ختم ہو جائے گی۔ پورے دن میں انسان آج کیا ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، دن کیا مہینے اور سال گزرتے جاتے ہیں، کوئی روحانی یا دینی ترقی نصیب نہیں ہوتی، اور کارنامہ حیات میں ہمارے کوئی نیا معاملہ، کوئی اضافہ ترقی نہیں لکھی جاتی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تو یہی دن ملتا تھا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہی 24 گھنٹے تھے ان کے پاس بھی، ہے نا۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ مثلاً
ابن الجوزی بہت مشہور مؤلف ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں 700 سے زیادہ کتابیں لکھی، 700 سے زیادہ، اور ان کے صفحات کو اگر ان کی پوری عمر پر تقسیم کیا جائے، اور تقریباً ان کی عمر بھی کچھ 88-87 سال تھی، بہت طویل عمر تھی، تو 11 صفحہ روزانہ ایوریج بنتی ہے۔ میں حساب لگا رہا تھا، یہ کچھ 3,29,000 کے قریب صفحات بنتے ہیں جو اس آدمی نے لکھے ہیں، وہ پڑھا کتنا ہوگا؟ خیر، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک مشہور تصنیف ہے العقیدہ الواسطیہ، جو آج یونیورسٹیز میں اسلامک سٹڈیز کے نصاب میں شامل ہوتی ہے اکثر، اور اس کو 6 مہینے کے پورے سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب کو العقیدہ الواسطیہ، تو عقیدے کے بارے میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ ظہر اور عصر کے درمیان لکھی تھی، ظہر اور عصر کے درمیان لکھی تھی، اب وہ پورے 6 مہینے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ صبح سے شام تک تو معاش کی دوڑ چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی وقت جو ہمارا بچتا ہے وہ خریداری میں، ہمارے کنزیومرزم میں خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے گھر جا کے ٹی وی بھی 2-4 گھنٹے دیکھنا ہوتا ہے، وہ الگ ضروری ہے، اور پھر اس میں سے جو وقت اگر بچ گیا تو گھروں کی تزئین و آرائش بھی کرنی ہے، تو اسی 24 گھنٹے میں بابا جی اپنی عمر گزار دیتے ہیں انہی کاموں میں، تو آخرت کے لیے وقت کہاں سے نکلے گا؟ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک لائف سٹائل ہے جس کے پیچھے سب لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی آخرت بھی آنی ہے، اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا۔ تو وہی جو آپ سے پہلے حدیث میں، بالکل شروع میں حدیث میں عرض کیا کہ یا دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا یا آخرت کا، دونوں چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں اکٹھی، کچھ ہو جائیں گی، لیکن آپ چاہیں کہ آپ کی ہر چیز دنیا میں بہترین ہو اور اعلیٰ ترین ہو اور سٹائل اور میں کسی سے پیچھے نہ ہوں، تو پھر آخرت کا نقصان ہوگا۔ یو ہیو ٹو سلیکٹ، ترجیح دینی پڑتی ہے۔ علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ حالانکہ اب تو ذرائع مواصلات بہت بڑھ گئے ہیں، جو سفر پہلے 6 مہینے میں ہوتا تھا اب وہ 6 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ اصولاً تو برکت بڑھ جانی چاہیے تھی، جو خط آپ نے خط کسی کو لکھا ہے وہ 1 مہینے بعد پہنچے گا، پتہ نہیں خط بھیجنے والا زندہ بھی بچا تھا تب تک کہ نہیں، ہے نا۔ اب آپ ای میل کرتے ہیں وہ سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے، ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں، ہر چیز آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے برکت بڑھنے کے بجائے کیا ہوا ہے؟ برکت گھٹ گئی۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تو وقت کی لمبائی ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہے نا، تو ایک ہوتا ہے وقت کی چوڑائی بھی ہوتی ہے، ایک اس کا طول ہے، ایک عرض بھی ہوتا ہے، اور عرض جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور جس اللہ کے اپنے بندے کو چاہتا ہے وہ اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی علماء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں خوب یہ ابن الجوزی اور ابن تیمیہ کو اکیلے نہیں ہیں، آپ 19ویں صدی میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تصانیف دیکھیں، بے شمار تصانیف ہیں، ٹھیک ہے۔ امام حسن البنا رحمہ اللہ کے بارے میں جو مصر میں تھے بہت لکھا انہوں نے، بے شمار علماء ہیں جنہوں نے بہت لکھا، بے شمار ہزارہ جو ہے انہوں نے صفحات لکھے، اور بس ٹھیک ہے۔ یہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور پھر اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی، وہ جو وقت کی چوڑائی تھی نا وہ ان کو اللہ نے عطا فرما دی۔ لمبائی سب کے لیے برابر ہے، چوڑائی الگ الگ ہے، اصل بات یہ ہے۔ خیر، اللہ پاک ہمیں بھی برکت عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 22 ہے یتقارب الاسواق، کہ بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ ہمارے مکہ مکرمہ میں اور جدہ میں اور ریاض میں اور کیا راول پنڈی اور کراچی میں شاپنگ مال ساتھ کتنے شاپنگ مال سائڈ بائی سائڈ کھڑے ہوتے ہیں، ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ آن لائن شاپنگ اب تو ہوتی ہے، ہاں حدیث ہے کہ قریب ہو جائیں گے آپ، گھر سے کہیں نہ جائیں۔ پہلے ہوتا تھا پورے لوکیلٹی میں نا ایک دکان ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور کہ جی مدینہ کا بازار کہاں ہے؟ وہ جی بنو قینقاع کے محلے کے پاس مدینہ منورہ کا بازار ہے، بازار کے لیے سب کو وہاں جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اور قریب کے زمانے میں یہ تھا، آج سے 50 سال پہلے، کہ محلے میں یا پورے علاقے میں 1-2 دکانیں ہوتی تھی کوئی، ٹھیک ہے۔ بڑے بازار کے لیے آپ کو وقت نکال کے کسی دن جانا پڑتا تھا۔ تو اب جناب گھر جناب شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں، ہر لوکیلٹی میں خوب بنے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ بھائی فرما رہے ہیں اب تو آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی آ جائے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ بات جو ہے وہ پوائنٹ نمبر 23 ہے، یہ سنن نسائی میں حضرت عمرو بن تغلب کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مال عام ہو جائے گا، یعنی یہ ہے تجارت کی کثرت ہوگی، مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا۔ جتنا مال آج لوگوں کو نصیب ہے، آج ہمارے والدین کی جنریشن میں نہیں تھا،
برکت اس سے زیادہ تھی وہ الگ بات ہے، مگر اتنا مال تھا نہیں، اگر گنتی میں اتنا نہیں تھا۔ تجارت عام ہو جائے گی، ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا اور کہے گا نہیں پہلے میں فلاں سے مشورہ کر لوں، اور ایک بڑے یعنی علماء نے لکھا ہے یا تو بدعہدی کرے گا کہ فروخت کرنے کے بعد روک لے گا، یا یہ ہوگا کہ بازاروں پر بڑے بڑے تاجروں کا قبضہ ہوگا، اجارہ داری ہوگی، ان کی اجازت کے باہر خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ تو اور یہ کہ ایک بڑے محلے میں اگر ڈھونڈا جائے تو کوئی کاتب جو ہے تلاش کے باوجود نہیں ملے گا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے حدیث کے اس میں کہ غالباً تجارتی معاملات کو لکھنے کا رواج ترک ہو جائے گا۔ لکھے پڑھے لوگ تو ہوں گے، مگر تجارتی معاملات کو لکھنا یہ ایک خاص فن ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے اس کو لکھنا۔ لیکن اب یہ حالت ہے کہ لوگ تجارت کرتے ہیں اچھی بڑی، میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، پورے بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں، لوگوں سے لاکھوں کے جو ہے اس میں انویسٹمنٹس کراتے ہیں، اور سب زبانی، یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے آپ لوگ ایسا نہ کرتے ہوں، لیکن بہرحال میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ کوئی لکھت پڑھت نہیں کرتے، کوئی شرائط طے نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، انویسٹمنٹ لیے جاتے ہیں اس سے اور اس سے، اور آخر میں سب ڈوب جاتا ہے۔ اٹس ہاربل۔ تو شاید شرماتے ہیں یا بے اعتباری جو ہے وہ گردانا جاتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ اور جو ہے اس میں علامہ سندھی جو ہے وہ سنن نسائی کی شرح میں لکھتے ہیں، اور اس کو کوٹ کیا ہے محمد ابن عبد الرحمن عریفی نے ان کے اس کوٹ کو، کہ گو کہ کتابت تو عام ہوگی اور بلکہ جدید آلات بھی ہوں گے، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ کثرت سے، لیکن ایسا شخص جو تجارتی معاملات قلم بند کر سکے، خرید و فروخت کے قوانین کا علم رکھتا ہو اور لوگوں کے درمیان بغیر معاوضے کے تحریر کرے، یہ شرائط ہیں تجارت کاتب کی تجارت کے، تو وہ تو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ اور یہ بات تو سچ ہے، میرا خیال ہے اگر ہم سوچیں تو ہم کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے، یہ بات ایسا ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، اور اس کے راوی مسند احمد میں حضرت صحابی ہیں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، نام کیا رکھا ہوا ہے؟ طارق بن شہاب۔ عرب اس طرح کے نام رکھتے ہیں ویسے، ہے نا۔ طارق بھی جو ہے وہ ستارہ ہے نا، اور شہاب تو شہاب ثاقب ہے۔ ٹھیک ہے، تو عرب ذرا نام رکھتے ہوئے جو ہے، یہ میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بعض اوقات آتے ہیں عرب، تو وہ ان کے نام ہوتے ہیں مثلا نوف بن نائف بن نواف، ٹھیک ہے نا، اس طرح بالکل وہ بڑے نام رکھنے میں اس قسم کی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال تو ان کی روایت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت عام ہوگی۔ یہ اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ یہ والی بات ہے کہ تجارت عام ہوگی، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مدد کرے گی، اور قطع رحمی ہوگی، اور جھوٹی گواہی عام ہوگی، اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور قلم ظاہر ہوگا یا قلم عام ہو جائے گا۔ تو اسی حدیث کی تفسیر ایک اور حدیث میں ہے کہ جو تجارت عام ہونے کی معاملہ ہے، کہ میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی، اور تم اس دنیا کے پیچھے آپس میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو گے جیسے پچھلوں نے کیا، اور اس مسابقت میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو دنیا بہت زیادہ مل جانا، اگر اس انسان کو اس میں حقوق اور فرائض کا علم نہ ہو تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بلا ہے، بہت فتنہ ہے، اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے انسان کا۔ انسان اس سے بالعموم جہنم، جن لوگوں کو دنیا وسیع کر کے ملتی ہے بالعموم وہ اس سے جہنم خرید لیتے ہیں جا کے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اس میں بڑے حقوق و فرائض ہیں، وہ جاننے چاہیے۔ یہ یاد رہے کہ آج سے 100-200 سال پہلے تک، انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے تک، سچویشن یہ تھی کہ گھر میں عورت گھر سنبھالتی تھی اور باہر مرد کام کرتے تھے، ہے نا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ورکنگ کپلز ہیں۔ آج کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں کے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ، یہ آج کے اخبار کی خبر ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے کہ جو کام نہ کرتی ہو۔ ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کام کرتی ہو۔ ہمارے آج سے 20-25 سال پہلے جب شادی کا زمانہ تھا تو ہماری یہ شرط ہوتی تھی، جو جس کو سمجھو کہ بھئی ٹھیک ہے ورکنگ نہ ہو، حرام نہیں ہے اور برا بھی نہیں ہے، لیکن یہ شرط ہونا کہ بھئی عورت ضرور کام کرتی ہو تاکہ وہ پیسہ لائے۔ یہ تو مرد کے لیے بہت عجیب بات ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر گھر سنبھالنے والی مل جائے تو وہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، 24 گھنٹے اس کے اپنے شوہر کے لیے ہو، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو کر لے، مگر اب یہ عام ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الٹ گیا بالکل، اس کے بغیر کرنی نہیں ہے، اور ویسٹ میں تو یہ بہت کامن ہے۔
اور ویسٹ میں یہ جو تجارت اکٹھے مل کے کرنا، تو اس کو وہ کہتے ہیں موم اینڈ پاپ سٹورز. یہ بہت عام چیز ہے. اماں ابا دونوں جو ہیں وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں، تو بچے گھر پہ کیا قیامت ڈھاتے ہوں گے وہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے اچھا یہ بھی تھا کہ پہلے بھائی مل کر تجارت کرتے تھے. اب بھائی پہ تو بھروسہ نہیں رہا نا، بھائی ایک دوسرے کو لوٹے گا، کھا جائے گا. تو اس لیے اب جو ہے وہ اماں ابا مل کے کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، واللہ عالم. تو یہ دنیا کی دوڑ ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ ہے مال کی بے انصافی کے ساتھ تقسیم اور آخرت سے بے پرواہی. لہٰذا بچے نظر انداز، تربیت کی کوئی فکر نہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرنا اور اپنے بچوں کو تیاری کرانا، اس کا تو بالعموم عام طور پہ ہمارے معاشروں میں کسی کو تصور خواب بھی نہیں آیا کہ یہ بھی کام کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ خطرناک چیز ہے حضرات. یہ اس پہ اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 24. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جتنی میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، جتنی علامات سنا رہا ہوں، یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں. اور جو اب سنا رہا ہوں اس کی ویڈیو آپ کو ابھی ریسنٹلی ملی تھی، کل پرسوں پچھلے ہفتے میں، ہے نا، شاید. میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مجھے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح ہے، اور بخاری و مسلم میں بھی اس کا ایک حوالہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے. اب ذرا حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، اور ان دونوں کا کنیکشن آپ ابھی سمجھ لیں گے 2 سیکنڈ کے بعد انشاءاللہ. اور میری امت کے بعض گروہ قریب ہے، یا بعض قبائل قریب ہے کہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. ہمارے مقدس مملکت اسلامیہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہوا ملک، اور اس کا وزیر اعلیٰ اور اس کی سو کالڈ سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، اور خود مندر میں جا کے عبادت کے مراسم بجا لا رہے ہیں. یار یہ تو مطلب کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی بھائی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ ہوگا، اور یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ قریب ہے کہ پھر ایک بار پھر قیامت سے پہلے ذوالخلصہ کی اور لات و عزا کی پوجا ہوگی. ایک بار پھر قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو سمجھتی تھی کہ وہ جو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پورے دین پر اللہ پوری دنیا پہ جو ہے تمام ادیان پر غالب کر دے گا. تو میں تو سمجھتی تھی اس کے بعد دوبارہ بتوں کی پرستش نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوگا جب تک کہ ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ معاملہ بتوں کی طرف جائے گا. سبحان اللہ. اگلی حدیث ہے کہ کثرت سے زلزلے آئیں گے. نمبر 25 صحیح بخاری میں ہے کہ اے ابن حوالہ، یہ جو حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ، ان سے فرمایا، خطاب فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس میں اتر آئی ہے، غالباً مراد فلسطین ہے، تو سمجھ لینا کہ زلزلے اور رنج و غم اور عظیم امور تمہارے نزدیک آ گئے ہیں. اس روز قیامت لوگوں سے اس قدر نزدیک ہوگی جتنا میرا یہ ہاتھ تمہارے سر کے نزدیک ہے. زلزلے کثرت سے ہونا، اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے، ایک تفسیر یہ کی جا سکتی ہے کہ زلزلوں کی کثرت سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کثرت سے ہو رہے ہیں. جیسے اب آج کے دور میں سیسمک جو آلات ہیں، جو آلات زلزلہ کی پیمائش کرتے ہیں، سیسموگرافی ان کو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور اب ان سے آپ چھوٹے سے چھوٹا زلزلہ بھی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر سال جو ہے سینکڑوں اور ہزاروں زلزلے زمین میں اب ریکارڈ کیے جاتے ہیں. آج سے 100 سال یا 150 سال پہلے کیا ایوریج تھی ہم نہیں جانتے، تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نمبر 26 میں 3 علامتیں اکٹھی ہیں: خسف، مسخ اور قذف. خسف کے معنی ہے دھنسا دیا جانا، زمین میں دھنسا دیا جانا، اور مسخ ہے شکلیں بگاڑ دیا جانا، اور قذف ہے پتھروں کی بارش ہونا. تو ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اس امت کے بعض لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور بعض کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، اور بعض پر پتھروں کی بارش ہوگی. کئی ریسنٹلی آیا تھا کہ ترکی میں ہوئی ہے ایک مقام پہ پتھروں کی بارش. یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پہ جا کے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ یہ ذرا غور سے سنیں. فرمایا
جب گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور لوگ کھلم کھلا شراب پینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, آگے سنتے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے پوچھا, جب یہ فرمایا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہمیں ہلاک کیا جائے گا جب کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا نعم اذا ظہر الخبث, رواہ الترمذی, کہ بالکل ہلاک کیا جائے گا جب کہ جو برائی ہے وہ غالب ہوگی. جب برائی کسی معاشرے میں غالب ہو جائے تو پھر نیک لوگ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جاتے ہیں. گو کہ قیامت کے دن پھر اللہ ان کو عذاب میں وہ شریک ہو جاتے ہیں. پھر قیامت کے دن اللہ اپنے اپنے اعمال پہ اپنے اپنی نیتوں پہ ان کو اٹھائے گا. ایک اور لشکر کے بارے میں آیا جاتا ہے کہ اس لشکر کے 24,000 افراد سب کے سب جھنسائے جائیں گے, مگر یہ ہم پڑھیں گے جب ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ امام مہدی کا قصہ شروع کریں گے تو وہ تب پڑھیں گے. اسی ضمن میں ایک اور حدیث ہے, 2 اور حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. ایک ہے صحیح بخاری کی روایت, فرماتے ہیں یقیناً میری امت کے کچھ گروہ حلال کر لیں گے, یہ ذرا توجہ سے سنیں, زنا کو حلال, میرے امت کے کچھ گروہ حلال کر لیں گے زنا کو اور ریشم کو اور شراب کو اور موسیقی کو. ٹھیک ہے, اور شراب کو اور موسیقی کو. تو واضح ہو گیا کہ حرام کو حلال کر, جو حرام ہوگی تو حلال کریں گے نا, یستحلون, کہ ایک چیز حرام تھی اس کو حلال کر لیں گے. اور یہ بھی اس حدیث پہ روشن دلیل ہے, اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ موسیقی بھی باقی تینوں کی طرح حرام ہے. اس حدیث کے تو الفاظ سے واضح ہو گیا نا, جیسے زنا حرام ہے ویسے موسیقی حرام ہے. چاروں کا اللہ کے رسول نے اکٹھے ذکر فرمایا ہے. آج کھلم کھلا مسلمان علماء تک میں جانتا ہوں کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے اور کہتے ہیں نہیں موسیقی تو حلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ سن لیجئے, صحیح بخاری کی روایت ہے, ڈھونڈ سکتے ہیں جا کے آپ اس کو, یستحلون نکالیں گے آپ کو حدیث مل جائے گی. اچھا, اور بہت علماء ہیں اور بہت سے نام نہاد اسکالرز ہیں جو امت کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں موسیقی تو حلال ہے. کوئی خاص قسم, وہ صرف دف, جو جس کی اجازت دی گئی ہے صرف دف کی دی گئی, اس کے علاوہ نہیں دی گئی. اچھا خیر, تو دوسری حدیث ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے, یہ بھی ذرا غور سے سنیں. میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے مگر اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات, ان کے سروں کے اوپر موسیقی کے آلات ہوں گے. اب صحابہ بیچاروں کو تو نہیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین, اور آپ اور میں اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, ہے نا. ہیڈ فون, آئی پوڈ, آئی پیڈ, پتہ نہیں جو بھی جتنے پیڈ پوڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اب تو سروں پہ ہی مغنیات جو ہے ہمارے اور آپ کے نعوذ باللہ من ذالک سروں پہ بیٹھی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے ایگزیکٹ لفظ استعمال فرمایا علی رؤوسہم. علماء لکھتے ہیں کہ غالباً جہاں علامات قیامت کی کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز دکھائی گئی تھی. لگتا بالکل ایسی ہے, آپ نے اتنی ایگزیکٹ ڈسکرپشن دی ہے چیزوں کی کہ وہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو دکھائی گئی تھی کہ بھئی یہ ہوگا, یہ دیکھ لو. وہ دیکھ کے بیان فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. یہ ان کے بارے میں ہوگا. یہ بھی موسیقی اور شراب دونوں کا جب کمبینیشن ہوگا تو یہ تب ہوگا. حدیث میں علامت نمبر, اس سے اگلی جو علامت میں نے لکھی تو 31 اور 32 پہ ہے کہ گانے اور آلات موسیقی کی کثرت ہوگی. یہ ہم نے اسی زمن میں پڑھ لیا. یاد رکھیں کہ گھر گھر میں جو موسیقی ہے, حدیث میں آتا ہے گھر گھر گانے والیاں ہوں گی. تو گھر گھر ایک زمانے میں تو گانے والیاں نہیں ہوتی تھی, آپ کو ان کی فیس ادا کر کے کانسرٹ کروانا پڑتا تھا کہیں باہر, یا ان کا کوئی پروگرام کرنے کے لیے خاص محلے تھے, ایسے تھا نا. تو گھر گھر تو ہو سکتی نہیں تھی. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹی وی اور ہمارے موبائل اسکرین میں وہ گھر گھر پہنچ گئی ہیں. اس پر مزید بھی تھوڑی سی گفتگو آ رہی ہے اور میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ سے. یہ بھی ہے کہ بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت ہوگی. یہ سب چیزیں جو ہے زنا اور شراب اور موسیقی, یہ سب بے حیائی کے جو ہے کام ہے سارے. بے حیائی سے ان کا گہرا تعلق ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو شخص کو پسند نہیں فرماتا.
نہ بے حیائی کو پسند فرماتا ہے اور نہ اس شخص کو جو اس کی بے حیائی کی باتیں کرے. یا راوی کہتے ہیں کہ یا شاید یہ فرمایا تھا کہ اللہ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے. استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم. اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی، قطع رحمی کی جائے گی اور ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے گا، اور خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا. ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ شروع ہوا تھا فوٹوگراف کی اجازت سے، یہ جو ایجاد سے کہ بھئی اب یہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں، بے حیائی کے عام ہونا، اس کا بہت اہم ایک کام تصویر کی اشاعت سے شروع ہوا تھا. تصویر کے بعد بات ریڈیو پہ گئی، ریڈیو سے پھر ٹیلی ویژن بنا، فلمیں بنی، اور اب تو یہ حال ہے کہ ہر لیپ ٹاپ موجود ہیں. پھر لیپ ٹاپ سے آگے جو ہے وہ اسمارٹ فون آ گئے، اور موبائلوں پہ آج کے دور کی بہت مشہور سیلیبریٹی ہے، بہت مشہور شخصیت ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں، بہرحال اس کا نام ہے ٹائیگر وڈز. بہت مشہور، بہت بڑا گولف پلیئر ہے، اور ایک زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ ریکگنائز، آج 2-4 سال پہلے تک سب سے زیادہ ریکگنائزڈ فیس اس کو کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ پہچانا جانے والا فیس ہے. ٹائیگر وڈز صاحب نے خود فخر سے بتایا، اب آئی ڈونٹ نو فخر سے بتایا یا شرمندگی سے، مگر کھلم کھلا اعلان فرمایا انہوں نے کہ میرے موبائل فون پر، اب مجھے بھول گیا کہ 3000 کہا تھا کہ 6000 پورنوگرافک فلمز موجود ہیں ان کے آئی فون پہ. آئی فون یوز فرماتے ہیں وہ، اور اس پر 3000 فلمیں یا 6000 فلمیں پورنوگرافک. وہ کہتے ہیں میں یہ شوق ہے، یہ میرا شوق ہے. ٹھیک ہے، اور بچہ اس میں ایسے بھی معاملات سے واقف ہوں کہ چھوٹے بچے ان چیزوں میں مبتلا ہیں، نعوذ باللہ. ماں باپ پرواہ نہیں کرتے، ماں باپ نے ان کو ٹیب خرید دیا، اور جب ٹیب خریدے گا اور اس نیٹ پہ جائے گا، ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ اس کا واسطہ نہ پڑے ان چیزوں سے. اور جب واسطہ نہیں پڑے گا تو جب پڑے گا تو بچہ کیا، بڑے اس میں مبتلا ہیں، بڑوں کو بھی جانتا ہوں میں، بس پھر پوچھتے پھرتے ہیں بیچارے کہ کیا کریں. یہ ایڈکشن ہے، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، اور یہ بڑی منحوس چیز ہے. بہرحال اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر ماں باپ اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں اور بچے کو پکڑا دیں اور کہیں جی بس ٹھیک ہے، اور اس کو آبزرو نہ کریں یا اس پر لمیٹیشنز نہ لگائیں یا پاسورڈ، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اپنے بچے کو نعوذ باللہ جہنم کی طرف تو نہیں پھینکنا ہے. تو یہ اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کمپیوٹر کے بغیر آج کام نہیں چلتا، دیکھتا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر آبزرویشن رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. ان کو بغیر ریسٹرکشن کے نہ رکھیں. ایک اور حدیث ہے کہ لباس کے باوجود، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ لباس کے باوجود عورتیں ایسی ہوں گی جو برہنہ ہوں گی. ٹھیک ہے، نمبر 34 پہ لکھیے، مگر میں کیونکہ اسی فوش معاملے ٹاپک سے یہ ریلیٹڈ ہے اس لیے پہلے عرض کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہنم میں جانے والی 2 اقسام میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. 2 قسم کے لوگ میں نے نہیں دیکھے. ان میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. غالباً ایسے حکمران مراد ہیں جو اپنی رعایا کو مارا کریں گے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پولیس کی کثرت ہوگی، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں شرط، اور وہ پولیس والے لوگوں کو کوڑوں سے مارا کریں گے. اچھا، ایک تو یہ ہے. اور دوسرے کون؟ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں. بعض علماء نے ترجمہ کیے دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود رجھتی ہیں. یہ بھی اردو کا محاورہ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی خود کوشش کرتی ہیں کہ دوسرے مردوں کو پھنسائیں اور خود بھی پھنسنے کے لیے آمادہ رہتی ہیں ہر وقت. اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. وہ جو یہ ایک فیشن تھا آج سے چند سال پہلے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کہ عورتیں بڑے بڑے جوڑے بناتی تھیں. ٹھیک ہے، بعض علماء نے لکھا یہ اس کی وجہ سے ہے. ویسے جو بختی اونٹ کا کوہان ہے نا، اس کو آپ آج جا کے ذرا اس کی امیج سرچ کریں ضرور. تو اس کی جو شکل ہے نا، جو آج کے دور میں ایک بالوں کا سٹائل ہے نا کہ اوپر سے تو بال رکھ لیتے ہیں، سائڈ پہ اس کو اوپر سے گھنگریلے سے بنا لیتے ہیں اور سائڈ سے بالکل اڑا دیتے ہیں. تو بالکل وہی شے ہے، لگتا ہے ایسے کہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ بالکل اس کے مطابق بیان فرمایا. استغفر اللہ. ان عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے عربی میں فرمایا. تو فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑے طویل فاصلے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہونا کیا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ
عورت کو ایسا لباس پہننا چاہیے اور اس کے اوپر سے عبایا ایسا پہننا چاہیے کہ یہ نہ پتہ چلے کہ یہ موٹی ہے کہ پتلی ہے، کالی ہے کہ گوری ہے، یہ تو بالکل نہیں پتہ چلنا چاہیے. اگر یہ کسی طرح یہ بھی ہو کہ یہ نہ پتہ چلے کہ لمبی ہے کہ چھوٹی ہے، یہ بھی نہ پتہ چلے تو یہ ذرا مشکل ہے. لیکن بالکل پتہ اس کی کوئی تعارف نہیں ہونا چاہیے. عبایا کا مقصد ہے چھپانا، عبایا کا مقصد اس کو اور پرومیننٹ کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب عبایا ایسے شوق رنگوں کے ہوتے ہیں کہ بندہ اسی کو گھرتا رہتا ہے. تو یہ بہرحال ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ کپڑے پہننے کے باوجود برہ نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بہت ٹائٹ کپڑے آپ جبکہ ممنوع ہے، کھلے ہونے چاہیے. دوسرا یہ کہ یا پھر وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. دونوں باتیں ہو سکتی. اچھا یہ سب چیزیں استغفر اللہ بالکل عام ہے. اب ہمارے مسلمانوں کے معاشروں میں یہ چیزیں عام ہیں. اس کی آج کے دور میں کیا اپلیکیشن ہے اس حدیث کی؟ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ایسا ہے، ایسا ہوں گی جنت میں. ہم تو مرد ہیں، ہم تو نہیں ڈائریکٹلی تو وی آر ناٹ افیکٹڈ ایک لحاظ سے، ہے نا. مگر ان اندر وے ہم اس سے بہت افیکٹڈ ہیں. وہ کس طرح؟ دیکھیں، ہم مرد ہیں اور ہم اس دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، اور وہ عورتیں اسی دنیا میں ہمارے چاروں اطراف موجود ہیں. ایسے ہی ہے نا. کل کو کسی مرد کو، اور ظاہر ہے اللہ پاک نے ان کے درمیان ایک اٹریکشن رکھی ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک اللہ نے کشش رکھی ہے. تو جس مرد کو ایسی کوئی خاتون پسند آئے، گھر سے باہر نکلنے والی اور اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی، تو اسے سمجھ لینا چاہیے اسی وقت. اس کو چاہیے اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ مائلات ممیلات ہے. اگر کاسیات عاریات نہیں بھی ہے تو مائلات ممیلات تو ہے. تو اللہ پاک کو یہ عشق و محبت کے چکر اور یہ مردوں عورتوں کی دوستیاں یہ بالکل پسند نہیں ہے. قرآن کریم میں صراحتاً سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں اللہ نے ممنوع فرمایا ہے. مرد عورت کی محرم سے باہر کوئی دوستی نہیں ہے. اس کو محرم ہونا چاہیے تو دوستی اور تعلق ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی دوستی اور تعلق نہیں ہے. یہ جب آئندہ کبھی کسی مرد، اور یہ ہے ہوتا ہے انسان شیطان خیال ڈالتا ہے، ساتھ ہی سمجھ لیں کہ یہ مائلات ممیلات ہے. اور یہ بھی میں جانتا ہوں، نعوذ باللہ، میں جانتا ہوں، بالکل قریبی جانتا ہوں کہ لوگ نکاح کرنے کے لیے جو رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو شرط عائد کرتے ہیں کہ لڑکی پردہ نہ کرتی ہو. اللہ کے بندو، چاہتے کیا ہو؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ جب آپ رشتے کریں، اپنے کریں یا اپنے بچوں کے کریں، تو با پردہ اور دیندار لڑکیاں ڈھونڈیں. اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ یا ان کو بھی نعوذ باللہ کہاں بھیجنا ہے؟ خود بھی کہیں اور جانا ہے اور خود ان کو بھی کہیں اور بھیجنا ہے، نعوذ باللہ. اور لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا داڑھی والا نہ ہو. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور مردوں کی خواہش ہوتی ہے کہ پردہ نہ کرتی ہو. میں خود جانتا ہوں، وہ ایسے کہتے ہیں کہ جی لڑکی دیندار ہو مگر زیادہ نہ ہو، زیادہ نہ ہو، کہیں جنت میں ہی نہ لے جائیں. شاید یہ چاہتے ہو کہنا، واللہ عالم کہ ہے، واللہ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو یہ افسوس کی بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. بہت ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا. اور میں جانتا ہوں ایسی ماؤں کو جنہوں نے اپنے بچوں کی داڑیاں شیو کرا دی. ٹھیک ہے، ہم چلیں سن لیں ایک چھوٹا سا قصہ. ایک میرے بڑے قریبی دوست تھے، انہوں نے داڑھی رکھ لی. اس نے خود مجھے اپنا قصہ سنایا کہ اس نے داڑھی رکھ لی تو والدہ صاحبہ نے رو رو کے برا حال کر لیا. حالانکہ اس کے والد اور والدہ 22 سال سے مکہ مکرمہ میں حرم میں کام کرتے تھے. والد صاحب حرم میں رہ کے یہ حال تھا. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ میری والدہ نے رو رو کے برا حال کر لیا، حتیٰ کہ مجھے شیو کرنی پڑی، حتیٰ کہ شیو کرنی پڑی. 1 مہینہ گزرا. کہتا ہے میں نے کہا دوبارہ داڑھی رکھی 1 مہینے کے بعد. خود ہی اس نے مجھے بتایا. جب میں نے دیکھا وہ داڑھی والا تھا تو میں نے دوبارہ داڑھی رکھ لی اور میں نے کہا اماں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اب آپ رو رو کے اگر فوت بھی ہو جائیں تو میں اس کو نہیں اڑاؤں گا. پھر اماں کو سکون آ گیا، ٹھیک ہو گئی، رونا دھونا بند ہو گیا. اس کے مزید انہوں نے کیوں روئی؟ ہاں رو رو کے انہوں نے کہا کہ بیٹا تیرا رشتہ نہیں ہوگا، تیرا نکاح نہیں ہوگا. ترنت اس عمر، چھوٹی سی عمر میں 25 سال کا تھا، 24-25 سال کا، داڑھی رکھ لی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس نے دوبارہ داڑھی رکھ لی اور اس نے خود مجھے بتایا کہ ودن 1 منتھ اس کا رشتہ ہو گیا. اور جیسی اس کو لڑکی چاہیے تھی بالکل ویسی ملی، جیسے اس لڑکے کو دیندار لڑکی چاہیے تھی وہی ملی. اللہ نے اس کو پھر اس میں برکت بھی دی، ماشاء اللہ. تو یہ رشتے نہ ہونا اور رزق آنا یہ کسی انسان کے بس میں، نعوذ باللہ استغفر، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں کرتے ہیں. اور بھی ایسے قصے ہیں، مائیں اڑوا دیتی ہیں، داڑیاں اڑوا دیتی ہیں، لڑکیوں کے سروں سے چادر اتروا دیتی ہیں کہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا. بالکل میں نام سے واقف، میرے جاننے والے واقف ہوں. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اگلی نشانی ہے صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا.
ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور طبرانی میں ہے کہ آدمی مسجد میں سے گزرے گا لیکن 2 رکعت ادا نہیں کرے گا. یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں نا. اب ہمارے ہندو پاک میں تو اس کا کوئی رواج نہیں ہے کہ بھائی آ کے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھنی ہوتی ہیں. اور سلام نہیں کرے گا مگر صرف جان پہچان والے کو. حالانکہ یہ حق المسلم ہے حضرات. یہ ایک مسلم کا دوسرے مسلم پہ حق ہے. 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ملے تو سلام کرے. ٹھیک ہے، جب مدد مانگے تو مدد کرے. جب چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ نے آگے سے یرحمک اللہ کہنا ہے. ہمارے انڈین پاکستانی مسلمانوں میں یرحمک اللہ کہنے کا رواج نہیں ہے. یہاں پہ آپ نہ کہیں تو وہ گھورتے ہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں الحمدللہ، پھر 2-3 دفعہ کہتے ہیں شاید اس کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. سکھاتے ہی نہیں، کوئی سکھاتا نہیں ہے. یرحمک اللہ کہے. بہرحال یہ بھی اس کا مس یوز ہے. وہ تو مس یوز ہے. مس یوز آپ کسی بھی چیز کو کر سکتے ہیں. اچھا خیر، تو یہ اب اگر آپ راہ چلتے کسی مسلمان کو سلام کریں نا تو وہ حیران ہو کہ آپ کا منہ دیکھتا ہے اور بڑی بلینک سٹیئر آپ کو دیتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے نا، کیوں، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، سلام کیوں کر رہا ہے. حالانکہ حق یہ ہے کہ ہر وہ شخص آپ جانتے ہو چاہے نہ جانتے ہو. یہ حدیث ہے کہ بہترین سلام وہ ہے کہ جو ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کو کیا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مگر اب جو ہے عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب ایسے لوگ ہیں، اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ سے کام پڑ گیا، مثال کے طور پہ وہ آئے گا اور آپ کے آگے بچ جائے گا اور اپنا ماں اور باپ بنا لے گا آپ کو. اور جب آپ کا کام نکل جائے، آپ سے اس کا کام نکل جائے گا تو آپ اگلی دفعہ اس کو سلام کریں، سلام کا جواب تک ملے گا. شاید لوگوں نے، بیچاروں کے ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو کہ بھی سلام بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حقیقت یہ ہے کہ اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے. اب آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ 2 مسلمان جب آپس میں ملیں سلام کریں. اب درمیان میں ایک دیوار یا ایک درخت آ جائے پھر دوبارہ ملے پھر سلام کریں. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پورا دن ایک دفتر میں، ایک ہسپتال میں، ایک بازار میں کام کرتے ہیں، سب آپ کے جان پہچان والے ہیں. دن میں 100 دفعہ ملتے ہیں، نہ صبح سلام کرتے ہیں نہ شام کو جاتے ہوئے سلام کرتے ہی نہیں. جب ملے سلام کریں اور جب بچھڑ رہے ہو پھر سلام کریں. اور جو بچھڑنے والا سلام ہے وہ زیادہ ضروری ہے، وہ اور اہم ہے. کوئی بھی نہیں کرتا، بالکل کوئی بھی نہیں کرتا ہے نا. تقریباً 95% تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہے نا. 5% کوئی کرتے ہوں گے. تو یہ اس حد تک بات ہے. ہمیں تو اتنا زیادہ حکم ہے. اب تو جان پہچان والے بھی جو ہے نا سلام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ غرض پڑ جائے. اسی سے متعلق حدیث ہے. ایک اگلی علامت ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اجنبیت اور خود غرضی آ جائے گی. ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی علامت ہے. یہ تو ہے ہی ہے نا. ایسے ہی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفُ أَحَدٌ. یعنی ان کے درمیان اجنبیت پیدا کر دی جائے گی حتیٰ کہ ایک دوسرے کو تقریباً پہچانے کا بھی نہیں. اور بخاری اور مسلم میں، یہ تو اب مسند احمد کی تھی، اور بخاری مسلم میں ہے وَيُلْقَى الشُّحَّ. تنگ دلی آپس میں ڈال دی جائے گی. ان کے اندر تنگ دلی پیدا کر دی جائے گی. پہلے سب آپس میں سلام کرتے تھے. صحابہ کے دور میں کیا تھا، آپس میں سب نے ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے. ہر ایک دوسرے کی مدد پر خندہ پیشانی کے ساتھ حاضر ہے. ٹھیک ہے. ہر شخص دوسرے کی خیر خواہی کرتا تھا. حتیٰ کہ صحابہ میں یہ حال تھا کہ اپنی دکان سے گاہک کو دوسرے کی دکان پہ بھیجتے تھے کہ بھئی آج صبح سے میرے بھائی کی دکان پہ کم بکری ہوئی ہے تو ادھر چلا جاؤ. اپنا گاہک کو کہتے تھے بھی جب وہاں چلا جاؤ، آج وہاں سے خریدو، اب میری آج کافی ہو گئی، توبہ استغفار. یہ تک ہوا کہ ایک شخص نے مال بیچا. صحابہ اور تابعین کے دور دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص مال بیچ رہا ہے تو خریدنے والا جو ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی یہ تجھے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. خریدنے والا اس کی قیمت بڑھوا کے دے رہا ہے. یہ بالکل ریکارڈڈ واقعات ہیں. ٹھیک ہے. اور بلکہ یہ بھی ہوا کہ ایک شخص نے مال بیچا کچھ، غالباً اگر مجھے یاد ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، مطلب کسی بڑے تابعی یا صحابی کا سے. تو انہوں نے ان سے کہا، اس نے مثال کے طور پہ کہا کہ یہ 100 درہم کی ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ 100 کی نہیں ہے. اس نے ذرا جائزہ لے کے کہا مجھے تو 200 کی معلوم ہوتی ہے، 150 کی ہے. تو تھوڑے سے بحث کے بعد بیچنے والے نے کہا اچھا 200 دے دیں. پھر انہوں نے دیکھا اس کو، کہا نہیں یار یہ بہت قیمتی ہے، شاید 300 کی ہے. 100 کر کے کئی گنا اس کو 700-800 تک لے گئے. جب چلے گیا وہ شخص تو ان کے جو ملازم تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اس چیز کے ماہر ہیں، آپ کا تو کام ہی اسی کی تجارت ہے، تو آپ کو تو شروع سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا، تو آپ نے اس کو اس طرح کیوں کہا؟
کہتے مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں 100 کی چیز کو 800 کی بتا کے اس سے اس وقت لیتا, مثال کے طور پہ مجھے اسٹیٹسٹکس فگرز بھول گئے, بہت زیادہ بڑھایا, تو کہتے مجھے ڈر ہوا کہ خوشی سے مری نہ جائے یا مجھے جھوٹائی نہ سمجھنے لگ جائے, تو میں نے اس لیے اس کو تدریجاً بتایا. اس حد تک وہ خیر خواہی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس خیر خواہی پہ انہیں اللہ سے اجر کی امید ہے. اللہ پاک اس کو جانے نہیں دے گا, اللہ ان کی اتنی خیر خواہی کرے گا. اصل بات یہ ہے, ان کو پتہ ہے اللہ میری اس ٹرانزیکشن کو دیکھ رہا ہے, ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. وہ اسے سمجھا رہے تھے کہ تم نہ تجربہ کار ہو, تمہیں دھوکہ نہ کھاؤ. دھوکے سے کسی سے فائدہ اٹھانے کا تصور نہیں تھا, صحابہ میں اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ جی یہ دھوکہ دے کے اس سے میں کچھ اینٹ لوں مال. آج تو یہ حالت ہے کہ ایک فقیر غریب بچہ کسی پرائیویٹ اسپتال میں چلا جائے, ہمیں اپنے فیلڈ کا پتہ ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک جو ہے نا وہ پیسوں کی گٹھری آ گئی, ایک اس میں سے غریب سے جو ہے نا آکسیجن لگا کے 100 ریال اور ڈرپ لگا کے 200 ریال اور دوائیاں خام خائی میں دے کر 300 ریال, جب تک اس سے 500-600 جو اس بیچارے نے کہیں سے قرض لیے ہوں گے کھسکان والے چین نہیں آتا. استغفر اللہ, پاک ہمیں ایسا نہ بنائے. اس پہ علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں, بڑا حسب حال ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جواب شکوہ کا شعر ہے, تم ہو, یہ بالکل یہ اسی کے بارے میں ہے, آپس میں اجنبیت اور خود غرضی کے بارے میں. فرماتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے, مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم, تم خطا کار و خطا بین, یعنی خود بھی برائیاں کرتے ہو اور لوگوں کی برائیاں بھی ڈھونڈتے پھرتے ہو. تم خطا کار و خطا بین, وہ خطا پوش و کریم. تو حقیقت یہی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے خوش نصیبی اس شخص کے حصے میں سمجھی جائے گی جو کمینہ اور احمق ہوگا, بلکہ اس کا باپ بھی ایسا ہی ہوگا, یعنی وہ نسل در نسل ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, اخلاقی اقدار پامال ہوگی. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص, یا بس اس پہ ختم کرتا ہوں میں اس پوائنٹ کو, ہر شخص کہیں بیٹھا ہے نا, کسی دفتر میں کلرک بیٹھا ہے, کسی کلینک میں ڈاکٹر بیٹھا ہے, کسی جگہ کوئی انجینئر, جو مرضی, ہر چیز میں وہ اپنا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یہ تصور نہیں ہے کہ بھئی ایک میرا بھائی آیا ہے, میں اس کی کسی طرح مدد کر دوں, اس کا کوئی بھلا کر دوں. کوئی شخص کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, کیونکہ مرنا نہیں ہے اور اللہ کو جواب نہیں دینا شاید, نعوذ باللہ. اگر یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں کسی کی خیر خواہی کروں, کسی کی مدد کروں, کسی کے کام آؤں, تو میرا رب میرے کام آئے گا, یہ تصور آ جائے تو کتنا تبدیل ہو جائے. اگلی روایت ہے, اگلی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ اگین یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ تو ہم ڈیلی دیکھتے ہیں. اچانک موت عام ہو جائے گی, موت الفجع. تو کیا ہے جی, ہارٹ اٹیک ہوا, حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے, ہے نا, روز ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, ڈیلی ہوتا ہے. یا دماغ کی شریان پھٹ گئی, یہ ڈیلی کا قصہ ہے نا, اچانک جناب رگ پھٹ گئی, فوت ہو گئے. اور ہمارے سامنے یہ قصہ ہوا, آپ میں سے بھی کئی لوگوں کے وہ جاننے والے صاحب ہیں, ان کا بیٹا کسی چھوٹے سے کام سے گیا اور فزیو تھراپی کے لیے گیا تھا, اور اچانک وہاں اس کی ٹانگ میں کلاٹ تھا, اور چند سیکنڈ فزیو تھراپی شروع ہی ہوئی تھی, تو اس نے کہا اوہ میرا سینے میں تکلیف کی شکایت کی سیکنڈوں کے اندر, اور ود ان فیو سیکنڈس وہ کلاٹ ٹوٹ کے پھیپھڑوں میں چلا گیا اور اریسٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا. یہ تو ابھی ہم نے چند ماہ پہلے, یہ تو اس کو سال بھی شاید پورا نہیں ہوا, چند ماہ پہلے کا قصہ. تو یہ بالکل عام ہو چکا ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں, پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, اور اب وہ کہتے ہیں جی جاگنگ کیا کرو, واک کیا کرو. آج سے 150 سال پہلے اگر آپ کسی شخص کو, کوئی شخص دیکھ لیتا ہے کہ یہ جاگنگ کر رہا ہے, یہ واک کر رہا ہے, تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے. ان کو کام کرنے کے لیے روز 10 میل دور تو اسکول ہوتا تھا, بچے کا اسکول ہے جی 10 میل دور, اور ابا جی نے جناب دوسرے شہر میں جانا ہے, وہ پیدل جانا ہے. بہت سائیکل ہوتی تھی, وہ بھی نہیں ہوتی, یا گھوڑے پہ چڑھ کے جانا ہے, ایسے تھا نا. باتھ روم جانا ہے تو 3 میل دور کھیتوں میں آپ نے جنگل میں جا کے باتھ روم جانا ہے, یہ تھوڑی تھا اٹیچ بات تھوڑی ہوتے تھے. تو الگ سے, اور اچھا اکثر تو کھیتی باڑی سے اور دیہاتوں سے وابستہ تھے, تو سارے دن آپ نے ہل چلانا ہے اور بوائی اور کٹائی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. تو الگ سے ویٹ لفٹنگ اور ایکسرسائز, الگ سے بھی کوئی ایکسرسائز کرنی ہے, کوئی پاگل تو نہیں ہے, الگ سے کھانا کھایا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, تاکہ کچھ جان رہے. تو اب الٹ گئی, بالکل سچویشن الٹ گئی ہے نا. اب آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ورنہ سب موٹے ہو جائیں گے, اور جیسے کہ ہوئے ہوئے ہیں. یہ بھی نشانی ہے, موٹے ہو جائیں گے بچہ. یہ آئے گی انشاءاللہ, آئے گی. موٹاپا عام ہو جائے گا, یہ بھی ایک علامت ہے جی. حدیث میں اگلی روایت حدیث ہے کہ جو اگلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ درندے اور بے جان چیزیں کلام کریں گے. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ ضرور ہوگا
یا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہ ہوگا کہ جب تک کہ درندے انسان سے کلام نہ کریں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا کہ جانوروں کا کلام کرنا، لیکن اب دوبارہ یہ قیامت سے پہلے ہوگا کہ درندے انسان سے کلام کریں گے. آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے بات کرے گا، اور اس کا جوتے کا تسمہ اس سے کلام کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا تو میں عینی شاہد ہوں. بعض لوگوں کو یہ قصہ میں نے آپ میں سے سنایا ہوا بھی ہے پہلے، اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن پہلے سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں اگر کہا جائے بھی کہ اس کی ران میں یہ ہے، تو اگر اس میں ران میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو وہ اس کی ران میں شامل ہے. ٹھیک ہے، بل اسے کہتے ہیں کہ جی وہ بائی انکلوژن اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر آپ کی جیب میں موبائل فون ہے ران میں، تو آپ کا موبائل فون آپ کی ران کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ سمجھ لیجیے. فی الحال میرے ایک قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے دفتر میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے کوئی آج سے 10-11-12 سال پہلے کی. تو میں ان کے دفتر میں داخل ہوا، تو اب میں سامنے سے سمجھے داخل ہو رہا ہوں، تو بلکہ سائڈ سے ادھر سے، تو وہ اپنے سامنے ان کے میز پڑی ہے، اور وہ کرسی پہ نیم دراز تھے، اور یوں کر کے ہوئے تھے نیم دراز ہو کر، اور ان کے کان سے ایک سیاہ رنگ کا تسمہ لٹک رہا تھا، بالکل جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سیاہ رنگ کا تسمہ لٹک رہا تھا، اور یہاں جا کے وہ غائب ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کی بالکل اسی تھائی کی جو جیب ہے، ران والی جیب، اس تھائی پاکٹ میں ان کا موبائل پڑا ہوا تھا. اور وہ بیگم سے کہہ رہے تھے ہاں بھائی کیا پکایا ہے آج، تو وہ بتا رہی تھی آج یہ پکایا ہے. تو یہ جیسے میں نے اس کو دیکھا تو مجھے یہ حدیث یاد آئی. میں نے کہا تو بالکل وہ کر رہا ہے کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ اس کی بیوی اسے بتا رہی ہے کہ اس کے غیر موجودگی میں کیا کیا ہوا، اور اس کا وہ ران اور اس کا تسمہ یوں کر کے لٹکا ہوا ہے، اور جناب وہ ہینڈ فری ڈیوائس جو ہوتی ہے وہ اس کو بتا رہا ہے، جو ایئر فون ہوتا ہے وہ اس کو بتا رہا ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ویسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے جب چھڑی کا چھلکا ہے یا اور کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو جو لوگوں کی جاسوسی کے لیے ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں وہ بھی ایسی ہوتی ہیں، بالکل لگتا ہے ایسے کوئی عام سی چیز ہے. تو جاسوسی کی جو آلات ہوتے ہیں، آلات جاسوسی یا مخفی کیمرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو لگے گا اس کے ہاتھ میں سگریٹ لائٹر ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اس کے اندر کیمرہ لگا ہوگا، وہ آپ کی فوٹو لے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عام چیز ہے. درندوں کے کلام کا ابھی تک میں واقف نہیں ہوں کہ انہوں نے کلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آتی ہے روایت کہ ایک شخص، ایک بھیڑیے نے کہا کہ بھی ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے جو تم ہم سے لینا چاہ رہے ہو، اور لیکن واللہ عالم کہ اب آخری زمانے میں کب ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. سدھاتے تو ہیں مگر کلام والی بات تک ہم ابھی نہیں واقف. بیٹا 2 بچے چلے جاؤ، اس کو پکڑ لو، یہ دھیان کو. بیٹا ایک بچہ ہیلپ کرے، ادھر لا کے رکھ دو. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اگلی علامت ہے نمبر 36. وہ یہ ہے کہ ظہور القلم. مسند احمد کی روایت ہے کہ قلم ظاہر ہوگا، قلم غالب چاروں طرف پھیل جائے گا. ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ کتابت کرنے والا نہیں ملے گا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ قلم ظاہر ہو جائے گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو پرنٹنگ کثرت سے ہوگی، کتابوں کی اشاعت طباعت کثیر تعداد میں ہوگی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد بھی سینکڑوں سال تک، تقریباً 700 سال اور 7ویں صدی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پرنٹنگ پریس عام ہوا ہے وہ 1439 میں جوہانس گٹنبرگ نامی ایک شخص تھا، جرمن تھا. وہ اس میں اسے کہتے ہیں موویبل ٹائپ پریس. ٹھیک ہے، وہ دیکھ کے بیٹا وہ اس نے اس کی وہ شکل ایجاد کی جو کہ آج کامن ہے. ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200-250 سال پہلے بھی چائنیز جو تھے چین میں پرنٹنگ ہوتی تھی، لیکن اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہے. وہ کچھ اس کے اینشنٹ سٹائل تھے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس کی بھی ایک تاریخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہرحال اس سے پہلے کہ میں ورس کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد سینکڑوں سال تک کتابیں صرف ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور بہت قیمتی اور بہت نادر ہوتی تھی. ہاتھ سے جو لکھی جا رہی ہیں، اور ان کے لکھنے اور عام کرنے میں بہت وقت لگتا تھا. اور پھر بھی اس طرح یہ نہیں تھا کہ جیسے آج کل ایک کتابیں ہزاروں اور لاکھوں چھپتی ہیں، ایسا تصور ہی نہیں تھا. یہ بھی کہتے ہیں کہ قلم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو لکھنے میں کام آئے. آپ کے موبائل فون کا جو سٹائلس ہے وہ تو کچھ نہیں لکھتا، اس میں انک تو نہیں ہوتی، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اگر آپ جو ٹائپنگ کرتے ہیں
کمپیوٹر پہ وہ بھی مراد ہے, اور جو بھی ریٹن مٹیریل جس سے نکلے وہ اس سے مراد ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ لیپ ٹاپ کو نوٹ بک بھی کہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں نا, اس میں آپ لکھتے رہتے ہیں. تو اب تو ضروری نہیں ہے کہ پینسل اور پین اور انک اور بال پین والے ہی ہوں, اب تو آئی پیڈز وغیرہ اور ٹیبز وغیرہ ان پہ عام لکھا جاتا ہے نا. تو یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں, مگر لوح محفوظ میں ہمارا کوئی قلم تو نہیں استعمال, وہ والا قلم تو نہیں استعمال ہوا ڈالر والا جو ہے, ٹھیک ہے. لوح محفوظ میں اللہ کا کوئی قلم ہے جو اللہ جانتا ہے کیسا تھا. تو ہر لکھی ہوئی چیز مراد ہو سکتی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ چین سے یہ جو فن تھا طباعت کا, پرنٹنگ کا, یہ پہنچا انڈیا. 4 صدی عیسوی تک یہ انڈیا میں پہنچ چکا تھا. انڈیا میں طباعت ہوتی تھی, لیکن بہت یہ قدیم سٹائل تھا, وہ یہ موویبل پریس نہیں تھا اس وقت. پھر 4 صدی عیسوی کے بعد جب مسلمانوں نے 7ویں صدی میں انڈیا کے علاقے فتح کیے, تو مسلمانوں سے یہ پرنٹنگ کے جو ذرائع تھے مسلمانوں کو حاصل ہوئے, اور انہوں نے اس کو اور ترقی دی, اور پھر وہ پہنچے یورپ. یہ تو یہ بات اب معروف ہو چکی ہے کہ یورپ میں جو پرنٹنگ پہنچی ہے مسلمانوں کے ذریعے پہنچی ہے. پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ 1439 میں اس میں ترقی ہوتی گئی. اب اس کی جو جدید شکل تھی, جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ موویبل ٹائپ پریس ہے, وہ گٹنبرگ نے, وہ ایک لوہار اور سونار اور کئی کام تھے اس کے, تو اس کو یہ دھاتوں کی اور ان چیزوں کی اچھی اسکل تھی, اس علم حاصل تھا, اس نے یہ پرنٹ کیا. اور گٹنبرگ بائبل بہت مشہور ہے انگریزوں میں, کہ جو گٹنبرگ نے بائبل چھاپی تھی سب سے پہلے. بہرحال تو اس سے پھر جو ہے بات اچانک جو ہے نا وہ ملین ٹائمز ترقی کر گئی, واللہ عالم. لیکن عجیب ماجرا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا, کتابت عام ہو گئی, قلم عام ہو گیا اور علم اٹھ گیا. اور یہ 100% درست ہے. پہلے مسلمانوں کا بچہ دین کے مسائل اور شریعت کے امور جانتا تھا, ٹھیک ہے. آج ہم میں سے جو دیندار ہیں وہ بنیادی دین کے امور نہیں جانتے. حقیقت یہ جو میں آپ سے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ شیخ سے فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ شیخ نفل نماز کے لیے بھی وضو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. تو یہ ایک مثال ہے, ایسی کئی مثالیں ہیں. اپنے اپنے کام کی فقہ ہم نہیں جانتے. تو حقیقتاً یہ جہالت عام ہو گئی ہے, پرنٹنگ خوب بڑھ گئی اور جہالت عام ہو گئی. یہ عجیب پیراڈاکسز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پیراڈاکس. ذرائع نقل و حمل اور مواصلات ترقی کر گئے اور وقت میں برکت گھٹ گئی, اور پرنٹنگ ترقی کر گئی اور علم گھٹ گیا, ہے نا. تو یہ پیراڈاکسز ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہے کہ اب جو ماخذ علم ہے نا وہ ہے ٹی وی, انٹرنیٹ, ٹاک شوز, CNN, BBC, یہ ہمارے ماخذ علم ہے, اور یہ سب سے بڑھ کر جھوٹے ہیں. یاد رکھیں, وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جو ہے نا وقت اور تاریخ کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہوتا, باقی سب جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو ڈیٹ اینڈ ٹائم کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے وہ. تو اصل علم کے ماخذ قرآن و سنت اور حدیث ہی ہے, جو اس کے بغیر ہے وہ حقیقتاً علم نہیں ہے. یہی اصل میں تمام انسانیت کی مصیبتوں کی جڑ یہی ہے, اس سے غافل ہو گئے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. اگلی نمبر 37 یہ ہے کہ تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے. تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے. یہ صحیح بخاری, ابن ماجہ, بزار اور طبرانی, ان سب میں معمولی اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے. اور اس کا خلاصہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ امت پچھلی امتوں کے طریقے پر قدم بقدم چلے گی. تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ آتش پرستوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا اور کون؟ بعض روایتوں میں ان میں سے 2 کا ذکر ہے, بعض میں دوسرے 2 کا ذکر ہے. میں نے صرف آپ کو اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں. یعنی مراد یہ کہ پچھلے جتنی بھی غیر مسلم امتیں ہیں ان کے طریقوں پہ مسلمان بھی چلیں گے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی یہی کرو گے, اور اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے گا تو مسلم بھی یہی کریں گے. استغفر اللہ, العیاذ باللہ. لیکن حیران ہونے کی بات نہیں ہے, آج ہمارے رسوم و رواج, شادی بیاہ, لباس, رہن سہن, تعلیم, اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی فل برائٹ اسکالرشپ جو ہے نا امریکہ نے عطا کی ہے. جو وہاں جائے گا بچہ 18-17 سال کا, وہ آپ کے خیال میں واپسی پہ اب علامہ ابن جوزی یا ابن تیمیہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو نہیں بن کے آئے گا. وہ پھر کوئی بل گیٹس اور بل کلنٹن ہی بن کے آئے گا, جو پھر جو ان کے افعال ہیں وہی کرے گا, ہے نا. ٹائیگر ووڈز ہی بنے گا, جو وہ کر رہا تھا وہ یہ بھی اس کے موبائل میں بھی وہی کچھ ہوگا جو اس کے وہاں ہوتا ہے, ایسے ہی ہوگا نا, ٹھیک ہے.
اگر آپ انگریزوں کے گھروں کو دیکھیں اور ہمارے طرز زندگی کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں خواہشات اور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو دیکھیں اور مسلمانوں کے اطوار اور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو دیکھیں، کوئی خاص فرق نہیں پائیں گے. ہر ایک چاہتا ہے کہ بھئی وہ خوب مال کمائے، بچے بھی خوب ترقی کریں اور خوب کھائیں اور خوب اچھا پہنیں اور اچھا اوڑھیں اور اچھا کھائیں اور اچھی زندگی گزر جائے، سو کالڈ اچھی زندگی. مسلمانوں میں سے الا ماشاء اللہ کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ، کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندگی گزاروں، جنت میں جانے والا بنوں، جہنم سے بچنے والا بنوں، خود بھی بنوں اور میری اولاد بھی بنے. حالانکہ اصل ایم تو یہ ہے، ایم اور آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے، یہ ہے ہی نہیں، یہ گھوم گیا. تو کل میں ایئرپورٹ گیا ہوا تھا رات کو، تو ہمارے سامنے ہی وہ 12-15 بچے، بلکہ لڑکے نکلے، سب نے وہ قادسیہ سرخ رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی اور نیچے ان کے وہ میرے خیال نکرز پہنی ہوئی تھی انہوں نے، تو جس پہ قادسیہ لکھا تھا، کوئی کلب ہے قادسیہ. تو وہ سارے نا، اچھا اس نے کسی نے وہ بالوں کی نا، وہ اس کو کہتے ہیں وہ ایک انداز ہوتا ہے گھنگریالے بالوں کی نا، وہ پلیٹنگ کرواتے ہیں، اس کا ایک خاص نام ہے، میں اس نام کو بھول گیا ہوں. وہ چھوٹے چھوٹے نا بریڈنگ کہلاتے ہیں، وہ بریڈز بنوائے ہوئے تھے انہوں نے نا، گھنگریالے بالوں کی نا چھوٹی چھوٹی درجنوں بریڈ جو ہے نا، جیسے دمے یا گتیں جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، چٹیاں، بالکل درجنوں چٹیاں ہوتی ہیں، نکلی ہوتی ہیں، بریڈز کہتے ہیں میرا خیال ہے ان کو. تو وہ بھی کیے ہوئے تھے. کسی نے جناب سونے چاندی کے، سونا حرام ہے بھائی اللہ کے بندو، وہ چینیں لٹکائی ہوتی ہیں گلے میں، اور سارے کے سارے وہ لڑکے جو ہے وہ جس طرح کفار فٹ بال کی ٹیمیں بناتے ہیں، اس طرح ہم بھی فٹ بال کی ٹیم بناتے ہیں. جس طرح کفار کرکٹ کے ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں، ہم بھی اس میں فخر سے شرکت کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. میں فٹ بال کو یا کرکٹ کو حرام نہیں کہہ رہا، پہلی بات یہ سمجھ لیں. نہ میں حرام حلال کہنے والا مفتی تو ہوں ہی نہیں، عالم ہی نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی نقالی میں ہی لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے کچھ اور کھیل ہیں، ہاں، سوئمنگ ہے، دوڑ لگانا ہے، نشانہ بازی ہے، اور بہت سے جو کہیں کام آئے. ٹھیک ہے، وہ کرکٹ کھیلنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کسی نے لکھا ہے، کسی مزاح نگار نے، کہ میں نے پوچھا مرزا سے کہ مرزا کیوں تم کرکٹ کھیلتے ہو؟ انہوں نے کہا یار کرکٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کلائی بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا مرزا کلائی مضبوط ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یار اس سے فائدہ ہے کہ کرکٹ اچھی کھیلی جاتی ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا حضرت. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تو یہ زیب نہیں دیتا، ہم اس کام کے لیے تو نہیں دنیا میں آئے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیز سارے مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈیز، کرسمس، ہولی، دیوالی، ہر کام ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھا آپ نے جواب دیا. اب ہیلووین بھی بنتا ہے، اب ہمارے ملکوں میں بہت اچھا آپ نے مثال بہت ہی اچھا کیا کہ یہ مدرس ڈے، فادرس ڈے، یہ ہمارے میں کہاں سی یہ چیزیں ہیں. کفار کی نقالی میں ہم ہر چیز، ہر حد کو کراس کر گئے. ابھی بلیک فرائیڈے منایا ہے، آپ کا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور آپ ان سے متاثر ہیں، امپریسڈ ہیں. اور کفار کے بارے میں اگر آپ قرآن کریم کو پڑھ لینا تو آپ کو لگے گا کہ اس کتاب کا لکھنے والا کفار نامی مخلوق کو انتہائی برا کہہ رہا ہے اور جانتا ہے. اور اگر وہ جانتا ہے تو وہ لا علم نہیں ہے، آپ اور میں لا علم ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جب وہ کہتا ہے کہ یہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. کفار ہے جو کفر پہ زندہ رہا اور کفر پہ مرا، میں اس کی کبھی توبہ قبول نہیں کروں گا. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ جہنم میں جائے گا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے پورے دلائل بھی اللہ قیامت کے دن آپ کو اور مجھے سمجھا دے گا. بہت سے دلائل مجھے بھی آتے ہیں، کبھی اس موضوع پہ ڈسکشن کریں گے، اور میرے سے انفائنائٹلی زیادہ اللہ کو آتے ہوں گے، ہیں یقیناً. تو ٹھیک ہے، یہ عجیب بات ہے. ہر چیز، ہمارے شاپنگ مال سے لے کر ہماری ہر چیز اب کفار کی نقل اور اس پہ فخر. ہم سمجھتے ہیں کہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ایسے بھی ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں سود کے بغیر معیشت ہو سکتی ہی نہیں. گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا کہنا چاہیے. بہرحال، تو اب اگر آپ وہ جو کل فٹ بال ٹیم کا آپ کو بتا رہا تھا میں، اب اس فٹ بال ٹیم والوں کو اگر آپ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی جان یہ جو آپ نکر پہنتے ہیں، نکر کے نام پہ چڈی جو پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی جس سے پوری رانگ آپ کی ننگی ہوتی ہے، تو آپ کو تو بے ستری ہوتی ہے، ستر پوشی نہیں ہو رہی، تو آپ کو دیکھا جائے گا کہ اس سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے نا. حالانکہ یہ حکم ہے، ستر ہے. تو اس بات پر اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر آپ کو اگلی نشانی کے لیے تیار ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، یہ علامت نمبر 38 ہے، سچے اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا، اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا. بہت ہی مشہور حدیث ہے، آئی ایم شیور سب نے سنی ہوگی. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور ان قریب یہ ہو جائے گا جس طرح شروع ہوا تھا اجنبی. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء رواہ مسلم. پس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. ٹھیک ہے حضرت، اگر نہ آپ کے خیالات اور نہ آپ کی خواہشات، نہ اعمال نہ معمولات، اگر ان میں سے ہر چیز جو ہے آپ کے معاشرے کے خلاف ہوگی تو آپ کو اپنے رہن سہن میں بھی تانے سننے پڑیں گے. اگر کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں گے تو اپنے خاندان سے سب سے پہلے مخالفت برداشت کرنی ہوگی. دوست اور رشتہ دار اس ایسے شخص کو ملامت کریں گے. اور اگر آپ کسی محفل میں یہ کہہ دیں، یہ بالکل سچ عرض کر رہا ہوں، بغیر مبالغے کے عرض کر رہا ہوں، کہ اگر آپ کسی محفل میں یہ کہہ دیں کہ یار میرا بیٹا عالم دین بن رہا ہے، تو آپ کے دوست آپ کو پاگل یا بیوقوف سمجھنے لگیں گے. وہ کہیں گے یار کھائے گا کہاں سے. سب سے پہلے کہیں گے یار نہیں دنیا بھی سکھاؤ. اچھا بھائی دنیا بھی سکھاؤ اور جنت جہنم کون سکھائے گا. بہرحال حالانکہ وہ لوگ کیونکہ خود قرآن و حدیث سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں اور دل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے خالی ہیں، تو جو شخص ان چیزوں کو اچھا سمجھے گا وہ 99% معاشرے کے خلاف چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ طوبیٰ للغرباء، اس کے لیے خوشخبری ہے. ٹھیک ہے، ایسے شخص کے لیے تو خوشخبری ہے. تو کیونکہ معاشرہ ایسے، اب ایسے لوگ ہیں جو اگر ایک شخص دین پہ ڈٹ جائے اور ان چیزوں میں نہ شریک ہو تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے. اب آج اتفاق سے آج ہی کے اخبار میں ایک فوٹو دیکھی، بڑا میرا دل دکھا، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک طویل فیچر شائع ہوا ہے آج کے اخبار میں. ٹھیک ہے، اردو کے اخبار میں، نام نہیں لیتا، ایک ہی تو اردو کا اخبار ہے ادھر. اچھا، اس میں ایک فوٹو ہے، ایک خاتون کی شادی کی فوٹو ہے. اس میں ایک کونے میں لڑکے کے والد صاحب بھی کھڑے ہیں. لڑکے کے والد صاحب کی اچھی خاصی بڑی سفید داڑھی. ٹھیک ہے، لیکن ان اپنی بیگم صاحبہ اور بیٹیاں اور بہویں سب، پردہ تو بہت بات کی چیز ہے، عورتوں کا ایک سطر ہے. سطر اور پردے میں بہت فرق ہے، یاد رکھیں. عورتوں کا جو سطر ہے اس سے بھی آ رہی ہیں. شادی کی تصویر ہے، ابا جی جو ہے سوٹ تو پہنا ہوا ہے لیکن اتنی بڑی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ سطر بھی عریا کر کے کھڑی ہیں سب، اور ابا جی بھی ساتھ فوٹو فخر سے کھنچوا رہے ہیں. اور وہ فوٹو اخبار میں بھی. یار ابا جی کم سے کم آپ اللہ سے خوف کرو اور اس میں شریک تو نہ ہو، کم سے کم کوئی احتجاج تو کرو یار. اس کے درمیان خود بھی کھڑے ہیں، بیگم صاحبہ بھی کھڑی ہیں، اور کسی نے سر پہ ایک تار بھی کپڑے کا نہیں رکھا ہوا، اور اس کے علاوہ بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ بہت ہی بے حیائی کے لباس پہنے ہوئے. عجیب. اب اگر ابا جی جو ہے وہ دین پر اصرار کرتے تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے نا. جب باہر پھینکیں گے تو وہ اجنبی ہوا نا، تو پھر اس کو خوشخبری ملے گی نا. تو جو ساتھ کھڑا ہے اس کے لیے تو یہ خوشخبری ذرا مشکل لگتی ہے مجھے. فوٹو بھی کھنچوا رہے ہیں فخر سے، آپ بھائی کم سے کم شریک تو نہ ہو. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا من الغرباء الذین لہم طوبیٰ. اے اللہ ہمیں ان غرباء میں بنا جن کے لیے تیرے رسول نے خوشخبری دی. لاسٹ علامت ہے کہ ایمان ایک بار پھر حرمین الشریفین میں پلٹ آئے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار پھر اسلام، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایمان سمٹ کر دوبارہ انہی دونوں مسجدوں میں آ جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا. مراد یہ کہیں آپ ایک چیز بتا رہے ہیں کہیں دوسری چیز بتا رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں آ جائے گا. جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ کر آ جاتا ہے، اسی طرح اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں دوبارہ آ جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ سچ ہے کہ بل ابھی ہم نہیں جانتے کہ یہ علامت ابھی تک آ گئی ہے کہ نہیں، مگر یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں عام طور پر بدعات اور غلط کانسیپٹس کا بہت زیادہ زور ہے. تو بہرحال عقیدے کے اعتبار سے حرمین الشریفین کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ٹھیک، عقیدے کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں نے احادیث کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کیا ہے، علامات کو بھی. اگلی دفعہ انشاءاللہ جنگوں کا بیان، اور وہ احادیث جو شام اور عراق جو کہ ہمارے آج کل کے حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بھی، اور المہدی جو ہے امام مہدی کی جو احادیث ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.